معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر، کچھ گفت و شنید سے پہلے اور کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، تمہارے لیے بہترین رہنما ہے رسول اللہ کی زندگی۔ حضرات محترم، سیرت الرسول پہ بیان چل رہا ہے اور آج بھی سیرت الرسول کے کچھ اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ما آتاکم الرسول، کہ رسول اللہ تمہیں جو کچھ دے دیں، جو عطا کریں، جو بتا دیں ان پر عمل کرو، جو دے دیں فخذوہ انہیں لے لو،
ما آتاکم الرسول فخذوہ اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے تمہیں منع کر دیں، جس بات سے تمہیں روک دیں، جس چیز سے تمہیں روک دیں اس چیز سے تم رک جاؤ۔ جس بات کا تمہیں حکم دیں اس بات پر عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس بات سے رک جاؤ۔ جس بات کا تمہیں حکم دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں اس چیز پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ حضرات محترم، اس سے سیرت رسول کی اور حدیث رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ایک ایک بات کی، ان کے ایک ایک طریقے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ایک بات کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ رسول اللہ جو کچھ تمہیں دے دیں، جو کچھ تمہیں بتا دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں اس چیز کو مان لو، جس پر عمل کرنے کا حکم دیں اس پر عمل کرو۔ اس سے حجیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سیرت بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ سیرت الرسول سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا رسول اللہ کی، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے عمل کرنے کا اس میں نمونہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو، بہترین طریقے سے رسول اللہ جو تمہیں بتاتے ہیں اس پر عمل کرو۔ حضرات محترم، ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جو تعلیمات رسول اللہ کی ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کریں۔ حضرات محترم، رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی، ان کا طریقہ کیسا تھا، ان کا اسوہ کیسا تھا، آج ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، بہت ہی مشہور یہ واقعہ ہے کہ، اور یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں ہے، معتبر کتابوں میں خاص طور سے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ صحابی رسول مسجد نبوی شریف میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا کھسک کر بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھسک کے بیٹھ گئے۔ تو صحابی رسول، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ استفسار فرما رہے ہیں، وہ دریافت کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں کوئی بھی نہیں ہے، تنہا آپ تشریف فرما ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جگہ بھی کشادہ ہے کافی، جب کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد میں کوئی نہیں ہے، آپ تنہا تشریف فرما ہیں، اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں جب جگہ ہی جگہ ہے، چاروں طرف جگہ ہے، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر کھسک کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ بیان فرما دیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، رسول اللہ کے اخلاق دیکھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے اٹھا، میں اس لیے اٹھ کر بیٹھا، میں اس لیے کھسک کر بیٹھا، رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں، رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی سنو، اے میرے پیارے صحابی سنو، ایک مومن کا
دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر کھسک کے بیٹھ گیا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چلا، اس سے سبق یہ ملا، اس سے درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں جائیں، جب بھی ہم کسی نشست میں جائیں، جب بھی ہم کسی بیٹھک میں جائیں تو دیکھیں کہ کوئی آ رہا ہے تو آنے والے شخص کے لیے جگہ کشادہ کر دیں، جگہ چھوڑ دیں، آنے والے شخص کے لیے ہم کھسک کر بیٹھ جائیں، ہم تھوڑا سا کھسک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا قرآن مقدس میں وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جب تمہیں مجلس میں کسی وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، جب مجلسوں میں، جب بیٹھکوں میں تم سے کہا جائے، تم سے یہ کہا جائے کہ کھسک کر بیٹھ جاؤ، جگہ کشادہ کر دو، تو کھسک جایا کرو، جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تم جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو کشادہ فرما دیا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو کشادہ کر دے گا۔ حضرات محترم، یہ ہے فرمان نبوی اور یہ ہے فرمان خدا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں جایا کریں اور مجلس میں بیٹھا کریں تو مجلس کا بھی ایک ادب ہے، مجلس کا بھی ایک ادب ہے، اس بیٹھک کا بھی ایک ادب ہے۔ اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں تو جب کوئی آنے والا شخص آئے تو آنے والے کے لیے اس جگہ کشادہ کرتے۔ حضرات محترم، یہ تعلیمات نبوی ہے۔ اس صحابی رسول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ جگہ کشادہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھسک کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے۔ گویا جو شخص مجلس میں آ رہا ہے اس شخص کے لیے بھی مجلس میں حق ہے، اور لوگوں پر، جو لوگ اس بیٹھک میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، ان لوگوں پر حق ہے کہ آنے والے شخص کے لیے جگہ کشادہ کر دے، آنے والے شخص کے لیے جگہ چھوڑ دے، آنے والے شخص کے لیے کھسک کر بیٹھے۔ رسول اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دیا کرو جب تمہیں حکم دیا جائے، جب تم سے کہا جائے، اللہ تمہارے دلوں کو کشادہ فرما دیا کرے گا۔ حضرات محترم، یہ تو سیرت رسول کا ایک پہلو ہے، سیرت رسول کا ایک گوشہ ہے۔ ایک واقعہ میں نے عرض کیا، ایک واقعہ میں نے پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا جب مجلس میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ہی جگہ ہے، مسجد نبوی میں جگہ ہی جگہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ چھوڑ دی آنے والے شخص کے لیے، کھسک کر بیٹھے۔ حضرات محترم، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیٹھے رہتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں تو مجلسوں میں آنے والے شخص کا کوئی احترام نہیں کرتے، کوئی ادب نہیں کرتے، ان کے لیے جگہ کشادہ نہیں کرتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جب تم سے مجلسوں میں کہا جائے، بیٹھکوں میں کہا جائے کہ آنے والے شخص کے لیے جگہ چھوڑ دو، جگہ کشادہ کر دو، تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے دلوں کو کشادہ کر دیا کرے گا۔ حضرات محترم، لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم
آنے والے شخص کا کوئی احترام نہیں بجا لاتے، اور اللہ کے رسول اپنے صحابی کا کس طرح احترام فرما رہے ہیں، آنے والے شخص کا کس طرح سے سواگت کر رہے ہیں، کس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں، کس طرح سے استقبال کر رہے ہیں، تاکہ یہ کنسرن پیدا ہو کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، آنے والے شخص کا بھی مجلس میں حق ہے، اور مجلس والوں کے اوپر یہ حق ہے کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کر دیں۔ حضرات محترم، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی سرزمین میں ہیں کہ کچھ مہمان آتے ہیں، کچھ مہمان آتے ہیں مدینہ شریف میں، اور جب مہمان آتے ہیں تو بہت سارے لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا ان لوگوں کے بارے میں کہ میرے صحابہ میں سے کون ایسا شخص ہے جو ان مہمانوں کی ضیافت کرے گا، کون ہے جو میرے ان مہمانوں کی ضیافت کرے گا، خاطرداری کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو حضور کے جانثار صحابہ سامنے آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ان مہمانوں کو ان صحابہ کرام نے لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو ایک ایک مہمان دے دیا اور کہا کہ ایک شخص کو لے جاؤ اور اپنے گھر اس کی خاطرداری کرو اور اس کی ضیافت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو یہ اپنے وطن اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ حضرات محترم، وہ مسافر تھے، وہ مہمان تھے، اللہ کے رسول کے مہمان تھے۔ صحابہ کرام نے ان کی بہت ہی تعظیم و تکریم کی، بہت ہی ادب کیا، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ ان کی ضیافت کی، خاطرداری کی۔ ان میں سے ایک شخص جو تھا بہت اوباش قسم کا تھا، بہت ہی خطرناک قسم کا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھا، اپنے لیے خاص کیا، اور کہا کہ اس شخص کو میں اپنے یہاں لے جاؤں گا۔ جو تھوڑا سا عجیب ٹائپ کا لگ رہا تھا، اس مہمان کو، اس شخص کو اللہ کے رسول نے اپنے لیے خاص فرمایا کہ اس شخص کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور اپنے گھر لے جا کر اس شخص کی ضیافت میں کروں گا، اس شخص کی خاطرداری میں کروں گا۔ حضرات محترم، رات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کو اپنے گھر لے گئے تو وہ شخص گھر میں جتنا کھانا پکا تھا سارا کا سارا کھانا وہ خود کھا گیا۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں کا دودھ دوہ کر دیا گیا، دودھ پیتا گیا، یہاں تک کہ ساری بکریوں کا دودھ ختم ہو گیا، ساری بکریوں کا دودھ ختم ہو گیا۔ وہ شخص ساری بکریوں کا دودھ بھی پی گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کی جبین پر، ان کی پیشانی پر شکن تک نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ اس کی مہمان کی خاطرداری کی، اس شخص کی خاطرداری کی، اور پھر اپنے مبارک بستر پر، اپنے مبارک بچھونے پر اس کو سلایا، اور وہ سویا۔ اور جب وہ شخص سوتا ہے تو اسے بدہضمی ہو جاتی ہے، اتنا کھانا کھایا، اتنا دودھ پیا کہ اسے بدہضمی ہو گئی، اور بدہضمی کی وجہ سے اس نے رات بھر اسی بستر پر پیغمبر اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر پاخانہ کیا، اور پاخانہ کرتا کرتا سارے بستر کو خراب کر دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت وہ شخص نکل گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص نے میرا سارا بستر خراب کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاطر نہ ہوئے، ان کو ایک بھی برا لفظ نہیں کہا۔ یہ اخلاق نبوی ہے، اخلاق نبوی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کا ویوہار کیسا تھا، ان کا سوبھاؤ کیسا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا۔ انہوں نے اتنی خاطرداری کی، سب کچھ دے دیا، مہمان کی ضیافت میں، تقریب میں، مہمان کی خاطرداری میں، اس کے باوجود اس شخص نے بستر بھی خراب کر دیا، بستر بھی گندا کر دیا، لیکن رسول اللہ ہیں کہ ان کی جبین پر ذرا بھی شکن نہیں آیا، ان کی پیشانی پر ذرا بھی شکن نہیں آیا۔ اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے بستر کو اٹھایا، رسول اللہ نے بستر اٹھانے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر دھونے گئے، چادر مبارک دھوئی، بستر کو دھویا، اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے تھے کہ اتنے میں اس شخص کو یاد آیا کہ میں اپنی تلوار گھر پر ہی چھوڑ کر آ گیا ہوں، میں اپنی تلوار جس کوٹھری میں میں سویا تھا اسی کوٹھری میں میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ جب اس شخص کو یہ بات یاد آئی تو وہ لوٹا، اور لوٹا کہا میں اپنی تلوار لے لوں۔ جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس کے باوجود کہ اس نے ایسا برتاؤ کیا، سارا بستر خراب کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور اپنے ہاتھوں سے تلوار نکالی اور دے دی، کہا یہ آپ کی تلوار ہے۔ حضرات محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر بھی دھویا، اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر مبارک بھی دھوئی، لیکن اس شخص کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حضرات محترم، کاش ایسے اخلاق ہم لوگوں کے ہوتے، کاش ایسا سوبھاؤ ہم لوگوں کا ہوتا، کاش ایسا ویوہار ہم لوگوں کا ہوتا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واقعہ ان کی سیرت کا، یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق سنواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اخلاق کو سنوارنے کی تعلیم دی ہے حضرات محترم، اور وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے تو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرات محترم، لوگوں کو اخلاق کا درس دوں، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں۔ حضرات محترم، ہم سب کو بھی سیرت رسول کے ان اہم گوشوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقات سے نوازے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔